الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الأموات أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیزو، دنیا کا نظام اللہ کے ذکر پر قائم ہے۔ یہ دنیا جب تک اللہ کے ذکر پر رہے گی یہ دنیا باقی رہے گی، اور جس دن اللہ کا ذکر ختم ہو گیا دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات کی روح اور ساری دنیا کے وجود کی روح اور اس کے بقا کی روح اور اس کو باقی رہنے کی روح اللہ کا نام نامی ہے۔ جب تک اللہ کا نام باقی ہے یہ دنیا باقی ہے، اور جب اللہ کا نام ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی روح اللہ کا نام ہے۔ مومنین جب تک ایک مومن بھی اس زمین پر باقی ہے یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، چاہے یہ غیروں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے یہ حنود اور مشرکین اور مستشرکین اور یہود اور نصارہ کی سمجھ میں یہ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کائنات کا وجود اللہ ہی کے نام پر ہے، اور جب تک مومن ہے دنیا ہے، مومن نہیں دنیا ختم۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں جو ہمارے اکابر نے دی ہے کہ مثلا آپ جو ہیں اجتماع یا نکاح کے لیے ٹینٹ قائم کرتے ہیں، شامیانہ بناتے، کوئی یہ پوچھے کہ یہ ٹینٹ کب تک رہے گا تو آپ کہو گے جب تک نکاح کا مسئلہ نہ ہو جائے یا جب تک اجتماع نہ ہو جائے، یعنی جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے۔ جب مقصد پورا ہو گیا پھر اس ٹینٹ کو نکال دیا جائے گا، سیدھا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کا نام ہے۔ جب تک اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بندہ بھی موجود ہے یہ دنیا کا ٹینٹ اللہ قائم رکھے گا، اور جب ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر اللہ اس ٹینٹ کو ختم کر دے گا۔ پھر آسمان گرے گا، پھر زمینیں پھٹے گی، پھر پہاڑ اڑیں گے، پھر عجیب و غریب دنیا کے حالات ہوں گے، آگ اور پانی مل جائیں گے، آگ اور پانی یہ مل جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں سمندر میں اور سی میں آگ لگا دوں گا، سارے ریور اور ساری دنیا کے سمندر کے پانی جو ہے اس میں اللہ آگ لگا دے۔ اب سائنس یہ سوال کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی میں آگ لگے؟ اولاً تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی میں بھی جلانے کی صفت موجود ہے، ہماری الیکٹرک اسی سے پیدا ہو رہی ہے۔ الیکٹرک کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ اسی سے تو، پانی سے تو پیدا ہو رہی ہے، تو پانی میں جلانے کی صفت موجود ہے۔ دنیا میں بہت سارے سمندر وہ ہیں کہ جہاں پانی کے نیچے ڈیزل اور پیٹرول ہے، اور یہ تو سائنسی جواب ہے۔ حقیقی جواب یہ ہے
کہ جس اللہ نے بہنے والے پیٹرول میں اور پیروفین میں جلانے کی صفت رکھی ہے، وہ اللہ پانی میں بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مجرمین کو اور باغیوں کو اور نافرمانوں کو سر کے بل چلائے گا، اونھے چلیں گے، یہ ذلتیاں ہوگی۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا انسان سر کے بل چل سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی تو گوشت اور ہڈی ہے، جس اللہ نے اس پاؤں میں، اس گوشت اور ہڈی میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، وہ یہاں سے کھینچ کر یہاں رکھ دے گا۔ یہ بھی گوشت اور ہڈی ہے، پورا بدن گوشت اور ہڈی ہے، یہ پاؤں گوشت اور ہڈی ہے، لیکن اس میں چلنے کی طاقت، یہ گوشت اور ہڈی ہے، ہاتھ پکڑنے کی طاقت، یہ ہماری زبان گوشت ہے، بولنے کی طاقت، یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے گوشت بنایا لیکن برین کی طاقت، ہمارا ہارٹ جو ہے، دل جو ہے وہ گوشت ہے لیکن اس میں سمجھنے کی طاقت تو ہے، تو پوری باڈی گوشت اور ہڈیوں سے بنی ہوئی، لیکن اللہ نے مختلف صفات رکھ دی ہے۔ تو وہ اللہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کو اللہ نے، حق تعالی جل شانہ نے پاؤں پہ چلایا، اور سانپ اور اسنیک کو اللہ نے پیٹ پہ چلایا، اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، اور وہ پیٹ پر چلتا ہے اور تیزی سے دوڑتا ہے۔ تو جو اللہ اسنیک کو پاؤں پہ چلا سکتا ہے، وہ اللہ سر پر بھی چلا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کی روح، اس دنیا کا وجود اللہ کا نام ہے۔ جب تک اللہ کا نام باقی ہے، ایک مومن بھی باقی ہے، اللہ اس ٹینٹ کو باقی رکھے گا، اور جس دن ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ اس ٹینٹ کو ختم کر دے گا۔ اسی کو قیامت کہا جاتا ہے، اسی کو دنیا کی موت کہا جاتا ہے، اس دنیا کی موت ہو جائے گی۔ اسی طرح میری اور آپ کے بدن، جیسے پوری کائنات کی روح اللہ کا نام ہے، پوری کائنات کا وجود روح کی بنیاد پر، اور وہ روح اللہ کا نام ہے۔ جب تک اللہ کا نام ہے، یہ دنیا باقی ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کی جو روح ہے، جس پر ہم زندہ ہیں، اس روح کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جو مومن اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ مومن زندہ ہے، اور جو مومن اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ مومن بظاہر زندہ ہے لیکن وہ مرا ہوا ہے، اس کا دل مر چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الذاکر، ذکر کرنے والا غافلین کے اندر ایسا ہے جیسا کہ مرے ہوئے میں زندہ انسان، یہاں ناشے پڑی ہوئی ہو اور بیچ میں ایک انسان زندہ بیٹھا ہو، اسی طرح بے شمار غافلین ہے، اس کے بیچ میں ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور اس کا ذکر نہ کرنے والا گویا کہ دل کے اعتبار سے مر چکا ہے، چاہے وہ ظاہراً ہمیں زندہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذکر اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ ذکر جو ہے وہ رب کریم کی بہت بڑی دولت ہے، اور اس ذکر کے اوپر ہماری باڈی اور ہمارا دل جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی تمام مخلوق کو اپنے ذکر کی مکلف بنائی ہے، صرف ہم ہی ذکر نہیں کرتے، دنیا کی ساری مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق میرا ذکر کرتی، لیکن تم اس کے ذکر کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اور ہم کیسے ذکر سمجھ پائیں گے ان برڈ اور پرندوں کے، ان جانوروں کے؟ ہم کیسے سمجھ پائیں گے ان کی زبان؟ ہم کیسے سمجھیں گے جبکہ ہم تو ہمارے بھائی کی زبان نہیں سمجھتے؟
کوئی ترکستان بولنے والا ترکی زبان کا بولنے والا ہم نہیں سمجھ پاتے، کوئی فرینچ کا بولنے والا ہم نہیں سمجھ پاتے، کوئی افریقن زلو بولنے والا ہم نہیں سمجھ پاتے. تو ہم اپنے بھائی کی زبان کو نہیں جانتے تو پرندے کی زبان کیا جانیں گے کہ وہ کیا بول رہا ہے. فرمایا دنیا کی ہر مخلوق حتیٰ کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جمادات اور پتھر بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے، پتھر بھی اللہ کی تسبیح. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. اللہ کہتا ہے کچھ پتھر وہ ہیں جس سے نہریں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. بعض پتھر وہ ہیں جو پھٹتے ہیں اور پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تم کسی پہاڑ اور ماؤن سے گزرتے ہیں اور ایک پتھر اوپر سے گرا، تم سمجھتے ہو کہ یہ ویسے ہی گر گیا. اللہ کہتا ہے میرے خوف سے گرا ہے یہ. من خشیت اللہ پہلے پارے میں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور اللہ کا خوف اس میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. تو ماؤنٹ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درخت کی ٹہنی جب تک تازہ ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حدیث شریف میں قریباً 19 پرندوں کی بولیاں اور ان کے ذکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا. انبیاء ان کی زبان جانتے تھے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قول قرآن کریم نے نقل فرمایا وَعُلِّمْنَا مُنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبان سمجھائی تھی، وہ پرندوں کی زبان جانتے تھے، حتیٰ کہ پرندوں کی حاضری لیتے تھے. ایک مرتبہ پرندوں کی اور برڈز کی حاضری لی اور اس میں ایک پرندہ غائب تھا جس کا نام ہدہد ہے، وہ غائب تھا. حضرت نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد. کیا بات ہے، ہدہد غائب کہاں ہے؟ ام کان من الغائبین. فرمایا کہ وہ آ گیا اور صحیح عذر پیش کیا تب تو چھوڑوں گا، اور اگر جھوٹ بولا تو سزا دوں گا. قرآن نقل کر رہا ہے. ہدہد جب حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہاں گیا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت میں اڑتے ہوئے ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں کوئی اور حکومت ہے اور وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کا نام بلقیس ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتی، وہ پتھر کی عبادت کرتی. فرمایا تو بالکل سچ کہہ رہا ہے. اس نے کہا بالکل. تو حضرت نے اسی پرندے کو ایک خط لکھ کر دیا اور وہ پرندہ اس خط کو لے کر کے چلا. اس میں سلیمان علیہ السلام نے کیا لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں اس کو نقل فرمایا. انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلوا علی، میرے مقابلے میں تکبر نہ کرنا، واتونی مسلمین، اور مسلمان ہو کر کے آ جاؤ. اور پرندہ یہ خط لے کر کے جا رہا ہے اور اس کے تخت کے اوپر جو اس کا تخت تھا اس تخت کے اوپر پرندے نے خط ڈال دیا اور اس عورت نے پڑھا اور اس کے بعد میٹنگ بلائی اپنے وزیروں کی اور اس کے بعد کہا کہ خیر اسی میں ہے کہ ہم مان لیں. اور پھر وہ چلی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بتانا چاہتے تھے کہ میں صرف بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کو کوئی بات ایسی بتانی ہے جس سے وہ میری نبوت کو مان لے. تو آپ کو حکومت جنوں پر بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، جناتوں پر بھی حکومت تھی.
آپ نے جنوں کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ وہ عورت میرے پاس وہاں سے سفر کر کے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت جس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی اور بہت قیمتی ہیرے اور جواہرات اور ڈائمنڈ اور گولڈ اور سلور سے وہ بنا ہوا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس تخت کو میرے پاس لے آئے؟ تو کسی جن نے کہا کہ آدھے دن میں، کسی نے کہا کہ کچھ منٹوں میں۔ ایک افریت نامی جن تھا، افریت من الجن، قرآن نقل کر رہا ہے 19 انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کریں اور ذرا سی دیر میں کھولیں، اتنے میں لے کر آ جاتا ہوں، اور واقعتاً اتنی دیر میں لے کر آ گیا وہ۔ حق تعالی نے جنوں کو بڑی طاقت دے رکھی، رب کریم نے ان کو بڑی طاقت دے رکھی، اور عمریں بھی ان کی بڑی لمبی ہوتی، بہت لمبی عمریں ہوتی۔ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ تھے جو رات میں حدیث شریف لکھ رہے تھے اور سانپ کا بچہ نکل آیا، تو انہوں نے سانپ کے بچے کو مار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی آئے رات ہی میں اور کہا بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ آپ سمجھے کہ مغلیہ سلطنت چلتی تھی، تو کہا کہ بادشاہ کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑی ہوگی یا کوئی بات ہوگی، اس لیے مجھے یاد کیا ہوگا، چلے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے لے گئے بہت دور، یہاں تک کہ زمین کے تہخانے میں لے گئے، اور بہت بڑا تہخانہ، لمبا چوڑا۔ وہاں جب پہنچا تو لمبے لمبے انسان ہیں، میں سمجھ گیا تو سب جن ہیں، اور مجھے اسٹیج پر لے گئے اور اسٹیج پر ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، اور بادشاہ وقت بیٹھے ہیں جنوں کے، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا واقعہ ہے، بعضوں نے ان کے والد صاحب کا یا اور کسی بزرگ کا واقعہ لکھا۔ فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسلام میں سزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سزا اگر جان بوجھ کر قتل کریں تو قصاص ہے، اور اگر غلطی سے قتل کریں تو دیت ہے، پیسے ہیں۔ تو کہا آپ نے بادشاہ کے بچے کو قتل کیا ہے؟ کہا میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کہا ایک سانپ کا بچہ جو آپ کے پاس ظاہر ہوا تھا، آپ نے اس کو مار دیا تھا، وہ آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ بادشاہ کا شہزادہ تھا، اور یہ اس کا جنازہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا سزا دی جائے؟ قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کا قصاص یا دیت؟ اب آپ سے سپن میں ہے کہ کیا جواب دیا جائے؟ بحث اس پر چل رہی تھی، جنوں میں جو علماء تھے وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، اتنے میں ایک جن کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابی رسول ہوں اور نبی کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کا، اس کا مطلب 1200 سال سے زیادہ عمر تھی اس کی۔ کہا میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو اپنا لباس اور اپنی حیت کو تبدیل کر کے آئے اور اس کو اگر کوئی مار دیں تو اس پر کوئی قصاص، کوئی دیت نہیں ہوتا۔ تم بلا اجازت کے کسی کے مکان میں کیوں گئے اور حیت تبدیل کر کے کیوں گئے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے قصاص اور مرنے کا جتنا غم نہیں تھا، اتنی مجھے خوشی ہوئی ایک صحابی کی ملاقات کی، کہ ایک اللہ کے نبی کی صحابی کی ملاقات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمریں دی ہوتی۔ عموماً جنات جب سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ وائٹ شکل کا ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ وائٹ شکل کا ہوتا ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بات ذہن سے نکل گئی، میں کس پر سے کیا چلا گیا؟ ہاں، عفریت، وہ تھوڑی دیر کے اندر پلک جھپکنے کے برابر تخت اٹھا کر کے لے آیا۔ اب جو بلقیس آئی ہے تو وہ دیکھ کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا ہی ہے یا میرے جیسا ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ آپ یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تو بادشاہ ہے، میں فقط بادشاہ نہیں، میں نبی بھی ہوں، اللہ نے مجھ کو یہ طاقت دے رکھی۔
تو ہدہد کے ذریعے سے آپ نے دعوت بھیجی تھی بلقیس کو. آپ پرندوں کی بولی جانتے تھے. ایک نبی علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ کہیں جا رہے تھے اور ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا. چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو کاٹ لیا. تو اس نبی کو غصہ آیا. انہوں نے فرمایا کہ ان کی جتنی چونٹیاں یہاں ہیں اور ان کا بل اور مکان جو ہے سب کو جلا دو. ان کے جو دوست، ان کے صحابی جو تھے ساتھ میں، انہوں نے جلا دیا اس کو. اللہ نے وحی اتاری کہ ایک چونٹی نے تم کو کاٹا تھا، تم نے میری پوری امت کو جلا دیا جو میری تسبیح پڑھ رہی تھی. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی. سمندر کی مچھلیاں فیس تک تسبیح پڑھتی. علماء نے لکھا ہے کہ فیس جال میں تب پھنس جاتی ہے جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے. جب ذکر سے غافل ہوتی ہے تو پھر وہ جال میں پھنس جاتی. تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تمام مخلوق میری تسبیح پڑھتی ہے. درخت میری تسبیح پڑھتے ہیں، معاون میری تسبیح پڑھتے ہیں، پتھر میری تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پاتے. یہ انبیاء کرام ان کی زبان کو سمجھتے ہیں. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو اونٹنی نے آواز نکالی تو حضرت اس کے قریب گئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ ہونٹ ہلا کر کے کچھ بول رہی تھی. حضرت اس کی بات کو سمجھ گئے، اس کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر کہا کہ تیری اونٹنی شکایت کر رہی ہے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اسے. آپ اونٹ کی زبان سمجھتے تھے. آپ کا ایک دیہاتی صحابی جو دیہاتی تھی، دیہات میں رہتے تھے، وہاں سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر ہرنی بندھی ہوئی تھی. ہرن. حضرت کو جب دیکھا تو وہ کچھ بولی تو حضرت اس کے قریب گئے تو اس نے یہ کہا کہ یہ مجھے پکڑ کر لے آیا اور میرے معصوم بچے ہیں جو اس پہاڑ کے پیچھے دودھ بھوک کی وجہ سے بے چین ہوں گے. مجھے اجازت دی جائے، مجھے چھوڑا جائے تاکہ میں جاؤں، میرے بچوں کو دودھ پلا کر کے میں واپس آ جاؤں گی. حضرت نے فرمایا وعدہ کرتی ہے تو؟ کہا بالکل میرا وعدہ ہے. تو جو پکڑ کے لایا تھا وہ اس کا مالک تھا. اس سے کہا کہ یہ وعدہ کرتی ہے، جا کر واپس آئے گی، اس کو چھوڑ دے. وہ گئی اور بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آئی اور پھر اس کو باندھ دیا گیا. تو حضرت نے اس کے مالک سے فرمایا کہ جب اس نے اپنی وفاداری کو انجام دیا ہے، وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق واپس آ گئی، تو میری تجھ سے درخواست ہے کہ اس کو چھوڑ دے. تو صحابی نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکے کے کنکر کو میں جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتے تھے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تفہیم، وہ سمجھ، وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. میں اور آپ نہیں ہم سمجھ سکتے. اسی لیے یہ جو بطیر ہے، بطیر ہم کھاتے ہیں نا، تیتر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بولتا ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بول رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. اور اس کی تسبیح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یوں تسبیح پڑھتا ہے، کما تدین و تدانو، کما تدین و تدانو، کما تدین و تدانو، تم جیسا دنیا میں کرو گے ویسا پاؤ گے. یہ اس کی تسبیح ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروت کی تسبیح بتائی، آپ نے مور کی تسبیح بتائی، آپ نے مختلف پرندوں کی تسبیح بتائی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بولتے ہیں، حقیقت میں وہ بولتے نہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے، ان کی آواز میں اللہ کی تسبیح. تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. فرمایا جب تک تمہارے کپڑے سفید ہوتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جب نئے کپڑے یعنی
دھوئے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس نماز کی کیفیت کو دیکھ لو اور 3 دن پہن کر کے اس میلے کپڑے والی نماز کو دیکھو، یقیناً آپ کو فرق معلوم ہوگا، اس لیے کہ دھوئے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اس وقت یہ کپڑا تسبیح پڑھ رہا ہے، جس کا اثر میرے دل پر پڑتا ہے تو مجھے نماز میں لذت آتی ہے، اور 3-4 دن جب میلا ہو گیا تو پھر اس کے اندر وہ ذکر کا مزاج نہیں رہا تو میرے دل پر بھی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہتا ہوا پانی بظاہر تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ شور کر رہا ہے موجوں کی وجہ سے، وہ شور نہیں ہے، اللہ کی تسبیح ہے، بہتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے بعض ہمارے اکابر کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ سمندر کے کنارے پر جا کر ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب پانی کے ذکر کا اثر میرے دل پر پڑے گا تو میرے دل کے اندر بھی روشنی پیدا ہو جائے گی، میرے ذکر میں بھی مزہ آئے گا۔ اس لیے بعض اکابر اور بعض بزرگان دین جو ہیں وہ سمندر کے کنارے پر جا کر ذکر کرتے تھے۔ تو دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اور جب یہ دنیا کی ہر مخلوق تسبیح پڑھ رہی ہے تو ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو تو اور بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جتنے احسانات ہیں اتنے احسانات اللہ نے ان پر نہیں کیے۔ میں اگر ان احسانوں کو شمار کراؤں تو بہت دیر ہو جائے گی، میں 3-4 احسانات گناؤں۔ قرآن میں اللہ ایک تو فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے، یہ مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں اللہ، صرف ہم کو نہیں کہا ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، رب کریم سے، رب بھی مربی اور اوپر سے کریم بھی، تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون رب کریم؟ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، تو نے نہیں کہا تھا، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور تجھے برابر بنایا، نہ تیرے کان لمبے کر دیے نہ تیرا سر بڑا کر دیا۔ معاشرے میں ہزاروں میں ایک کوئی بچہ جب بڑے شر کا پیدا ہو جاتا ہے جس کا سر بہت بڑا ہوتا ہے اور قد چھوٹا ہوتا ہے، لوگ اسے ڈرتے ہیں، اسے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کا احسان کہ ہمیں معتدل بنایا۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ناطے قد کے انسان کو دیکھا، چھوٹا قد تھا، بعض ہوتے ہیں نا چھوٹا قد، چھوٹے قد کے انسان کو دیکھا، حضرت فوراً مسجد میں آئے اور 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھی کہ اللہ تو نے مجھے برابر پیدا کیا۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی عیب والے کو دیکھیں تو ہم فوراً صلاۃ شکرانہ پڑھیں کہ اللہ تو نے اس میں یہ عیب رکھا ہے، مجھے اس عیب سے پاک رکھا ہے۔ سمجھو، شریعت کو سمجھو اور عمل کرو، سن کر سن مت ہو جاؤ، کچھ عمل کرنے والے بنو۔ اگر میں اچھی طرح سنتا ہوں تو کسی بہرے انسان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، کسی ناطے قد کو دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھ کو بہت اعتدال کے ساتھ پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر مختلف صورتیں تمہاری بنائی پہچان کے لیے۔ اگر ایک ہی صورت پر بنا دیتے تو زید کون اور بکر کون اور خالد کون پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ اور پھر صورتیں بھی ایسی بنائی کہ کوئی والد کی شکل پر، کوئی ماں کی شکل پر، کوئی دادا کی شکل پر، کوئی دادی کی شکل پر، کوئی نانا کی شکل پر، کوئی نانی کی شکل پر، مختلف شکلوں پر اللہ نے پیدا کیا۔ فسواک فعدلک۔ میرے بھائیوں، دنیا کا بڑا سے بڑا انجینئر
چاہے وہ آپ کے UK کا ہو، چاہے وہ چائنا کا ہو، چاہے وہ جرمنی کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر یہ پلاسٹک پر تو نقشہ بنا سکتا ہے، یہ کاغذ پر نقشہ بنا سکتا ہے، یہ پتھر پر نقشہ بنا سکتا ہے، یہ زمین پر نقشہ بنا سکتا ہے، یہ دیواروں پر نقشہ بنا سکتا ہے، پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا۔ میرا رب وہ ہے جو منی کے ناپاک 2 قطروں کے اوپر جو پانی تھا انسان کا نقشہ بنایا اور ایک انسان کو کھڑا کیا، اور ماں اپنے کام میں لگی ہوئی تھی اور اللہ کی کاریگری پیٹ میں جاری تھی، اور ماں کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں کاریگری ہو رہی ہے، اور ایک انسان تیار ہو رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دوسرا احسان ہم پر یہ فرمایا اس رب کریم نے کہ آپ غور فرمائیں، ان جانوروں کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا، جو گھاس کھاتے وہ گراس کھاتے، جو کچا گوشت کھاتے وہ کچا گوشت کھاتے، جو دانے کھاتے وہ صرف دانے کھاتے۔ اللہ نے ہمارے لیے مختلف قسم کے کھانے ہمارے دسترخوان دیکھ لیجئے، جو سجائے جاتے ہیں نا، مختلف قسم کے کھانے اللہ نے ہم کو عطا فرمائے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کو کوئی لباس نہیں دیا، پرندوں کا کوئی لباس نہیں ہے، ان جانوروں کا، اینیملز کا کوئی لباس نہیں، خود ان کی اسکین کو ان کا لباس بنا دیا، ان کی چمڑی کو ان کا لباس، ان کے سطر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فضل و کرم فرمایا کہ ہمارے لیے مختلف طرح کے لباس بنائے، مختلف طرح کے، ہمارے ونٹر کا الگ لباس، ہمارے سمر کا الگ لباس، ہمارے نائٹ کا الگ لباس، ہمارے دن کا الگ لباس، ہمارے میٹنگ کا الگ لباس، ہمارے گھر کا الگ لباس، مختلف قسم کے ہمارے لیے اللہ نے جو ہے لباس بنائے۔ ہمیں کوٹن کی ضرورت تھی تو اللہ نے روئی پیدا کر دی، ہمیں پولیسٹر کی ضرورت تھی تو اللہ نے مختلف درخت پیدا کیے جس سے یہ امت اور یہ انسان پولیسٹر کے کپڑے بنا رہی ہے۔ ہمیں ریشم کے کپڑے ہماری عورتوں کو ضرورت تھی تو رب کریم نے وہ کیڑے پیدا کیے جس کے منہ سے نکال کر ریشم بنا دیا۔ اور سواری کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ان جانوروں کے لیے، ان برڈز کے لیے کوئی سواری نہیں، ان کو جتنا چلنا ہو پیدل چل کے جانا پڑے گا، جہاں جانا ہے ان کو پیدل چل کے جانا پڑے گا۔ حق تعالی جل شانہ نے ہمارے لیے سواریاں پیدا کی کہ تو پیدل نہیں چلے گا، تجھے سوار ہو کر کے جانا ہے تو میں تجھے سواری دیتا ہوں۔ کسی زمانے میں جانوروں کو سواری بنایا، ہارس کو، گھوڑوں کو اور اونٹ کو، کیمل کو اور مختلف جانوروں کو سواری بنایا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ جمادات کو سواری بنایا تو ہمارے لیے گاڑیاں آ گئی، پھر گاڑیوں میں مختلف قسم کی گاڑیاں، پھر ٹرین آ گئی، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہماری سواری کے لیے لمبے لمبے مسافت تھوڑی دیر میں طے کرنے کے لیے ہوائی جہاز کو پیدا کر دیا، تاکہ تم ان جمادات کے ذریعے سے، اس ایلومینیم کے ذریعے سے، اس لوہے کے ذریعے سے تم جو 2 مہینے کا سفر ہے وہ 7 گھنٹوں میں پورا کر لو۔ یہ سارے احسانات اس انسان پر ہوئے، اور پھر اس انسان کو ان سارے احسانات کے ساتھ ہمارے اوپر خصوصی احسان یہ ہوا کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں مومن بنایا۔ ورنہ ہم بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہوں پر اپنی پیشانی رکھتے ہوتے، نہ معلوم کہاں کہاں ہوتے۔ اللہ نے ہمیں مومن بنایا۔ جب اتنے سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان جانوروں کی موت پر کوئی اکرام، کوئی تعظیم، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان برڈز کی موت پر، ان پرندوں کی موت پر کوئی اکرام، کوئی تعظیم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی موت بھی قابل اکرام ہو جاتی ہے کہ یہ مرتا ہے، خصوصاً مومن، تو اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کو غسل، اس کو کفن،
اس کو خوشبو، اس کو تیز لے کر نہ چلو تاکہ ہلنے لگے، اس کو اکرام کے ساتھ لے کر کے چلو، اس کی جنازے کی نماز پڑھو، اس کے لیے دعا کرو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اس کو اکرام کے ساتھ قبر میں اتارو، اس کو پھینکنا نہیں ہے، تو اس کی حیات بھی قابل تعظیم، اس کی موت بھی قابل تعظیم۔ آپ انداز لگائیں کہ ہماری پوری زندگی کو اکرام والی بنائی، فوتی قسمت جس پر جتنا احسان ہوا وہ اتنا ہی اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو اور بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے لوگوں تم ایسے نہ بنو جیسے یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، ہے نا؟ یہ دوسری مخلوق اللہ کو بھول گئی، کوئی عبادت نہیں ہے ان کے وہاں، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے پتھر کو معبود بنایا، کچھ نے آفتاب اور سن کو اپنا معبود بنایا، کچھ لوگوں نے اسنیک اور سانپ کو اپنا معبود بنایا، کچھ لوگوں نے پہاڑ اور ماؤن کو اپنا معبود بنایا، کسی نے پانی اور سی اور سمندر کو اپنا معبود بنایا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو اپنا معبود بنایا، کسی نے عزیر کو اپنا معبود بنایا۔ دنیا کے مختلف لوگ ایک اللہ کو بھول گئے۔ اللہ مومنوں کو قرآن میں کہہ رہا ہے تم ان کی طرح نہ بننا، اگر تم ان کی طرح بن کر کے مجھے بھولو گے یاد رکھو میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے ذکر سے غافل ہے، میں نے قرآن دیا تم کو، اور تم قرآن کی آیت سے اگر غافل ہو گئے اور میرے ذکر سے غافل ہو گئے تو میں قیامت میں تمہیں بلائنڈ اٹھاؤں گا، نابینا اٹھاؤں گا۔ تو پھر یہ بندہ اللہ کو کہے گا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں تو بہت دیکھنے والا تھا دنیا میں، بہت دیکھتا تھا دنیا میں، یہ کیا بلائنڈ ہو گیا، نابینا ہو گیا؟ اللہ کا جواب سنو، اس نے دنیا ہی میں ہم کو جواب سنایا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، فرمایا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو بھی تو اسی طرح مجھے بھول گیا تھا، اب میں بھی تجھے بھول جاؤں گا۔ اور جب اللہ بھولنے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر پر لائیں۔ ایک تو فرض ذکر ہے، جیسے نماز فرض ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر ہے، نماز پڑھو تو۔ روزہ ذکر ہے، زکوٰۃ ذکر ہے، حج ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ اور اذکار جو نبی علیہ السلام نے ہم کو دیے، اور وہ ہیں تسبیحات، وہ ہیں وظائف، وہ ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں، استنجا سے نکلنا، اٹھنا اور سونے کی دنیا بھر کی دعائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی، یہ سارے کے سارے اذکار بھی ذکر ہے۔ ایک حدیث شریف میں، حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مالداری میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری غریبی میں تمہیں یاد کروں گا۔ آگے فرمایا تم اپنی صحت کے زمانے میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری بیماری کے زمانے میں یاد کروں گا۔ کیسے بیماری کے زمانے میں؟ بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی تندرستی کی حالت میں نوافل پڑھتا تھا، اوابین، چاش وغیرہ، قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتا تھا، اب بہت بیمار ہو گیا اور ان نوافل کو، تلاوت قرآن کو نہیں کر سکتا ہے، اللہ کہتا ہے بغیر پڑھے ہوئے تجھے ثواب دیتا رہوں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے صحیح ترین۔ تم صحت کے زمانے میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری بیماری کے زمانے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور تیسرا جملہ فرمایا تم حیات میں یاد کرو، میں تمہارے مرنے کے بعد قبر میں یاد کروں گا۔ دنیا کی یادیں 2-4 دن کی ہوتی، ہماری اولاد بھی زیادہ سے زیادہ مہینہ یاد کرے گی، لیکن اگر ہم نے اپنی حیات کو اللہ کے ذکر سے بھرا ہے تو انشاءاللہ وفات کے بعد اللہ ہمیشہ یاد کرے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سنو غور سے، کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ یعنی وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اس کی کوئی نشانی؟
حسن بصری نے فرمایا ہاں نشانی ہے. فرمایا کیا نشانی؟ فرمایا جب تو یاد کرے تو سمجھ لے کہ وہ تجھے یاد کر رہا ہے. اگر تو اس زمین پر نماز پڑھ رہا ہے اس وقت اللہ تجھ کو یاد کر رہا ہے. تو ذکر کر رہا ہے، تو تسبیح پڑھ رہا ہے تو وہ تجھ کو یاد کر رہا ہے. فرمایا دلیل؟ فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم خلوت میں مجھے یاد کرو گے میں خلوت میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم مجلس میں، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تم مجلس میں مجھے یاد کرو گے میں بھی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری مجلس تمہاری مجلس سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ خود یاد کر رہا ہے. دنیا میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب کسی ایم پی یا ایم ایل اے کے سامنے آپ کا ذرا سے خیر خیریت پوچھ لیں، ذرا سی خیر خیریت پوچھ لیں کہ بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں، اتنا ہی پوچھا، اور کوئی لمبی چوڑی کوئی ہدیہ نہیں بھیجا آپ کے لیے، صرف پوچھا اتنا کہ وہ کیسے ہے. تو ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا کپڑا بھی پھٹ جائے، ہم پھولے نہیں سماتے کہ او ہو پرائم منسٹر صاحب نے مجھ کو یاد کر لیا، اخبار میں دے دیں گے کہ مجھے یاد کیا. حالانکہ وہ ہماری طرح ایک انسان ہے، ایک پوزیشن ہے، ایک مقام ہے، ورنہ ہے ہماری طرح انسان. جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، ہمیں استنجا وہ بھی استنجا. تو دنیا کے ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی صرف خیر خیریت معلوم کرنے پر ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، بخاری کی حدیث قدسی جو ابھی میں نے سنائی جس میں فرمایا اللہ نے تم خلوت میں یاد کرو گے میں خلوت میں، تم جلوت میں مجلس میں یاد کرو گے میں تمہیں جلوت میں یاد کروں گا. تو ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ساری کائنات کا خالق مجھ کو یاد کر رہا ہے، ساری کائنات کا خالق. اور مجھے ایک بات یاد آئی، میں ذکر کروں، میں نے جگہ جگہ ذکر کی، بڑے کام کی ہے. اگر تم اپنے والد کا اکرام کرنا چاہتے ہو، سنو، والد کا اکرام چاہے زندہ ہو، انتقال ہو گیا ہو، کچھ بھی، تو درود شریف پڑھو. اب آپ کہو گے درود شریف میں والد کے اکرام کا کیا مسئلہ آ گیا؟ جب میں درود شریف پڑھتا ہوں تو فرشتہ میرے درود کو لے کر چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ صحیح حدیث ہے. اور وہاں جب درود شریف کو پیش کرتا ہے تو وہ فرشتہ صرف میرا نام نہیں لیتا، میرے ساتھ میرے والد کا نام بھی لیتا ہے. تو میرے درود پر نبی کے سامنے میرے باپ کا ذکر آ جائے، اس سے بڑھ کر اکرام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے درود شریف پڑھو. بہرحال اللہ کے ذکر کا ماحول بناؤ. جو فرض ہیں ان ذکروں کو بھی اچھی طرح، نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، زکوٰۃ کو جو ہے اچھی طرح ادا کرو سنن کے ساتھ. اور دوسرے جو اذکار مستحبہ ہے، نافلہ ہے، جو ہمیں دیے ہیں، تسبیحات ہے. نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد تسبیحات، آیت الکرسی فرمایا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو. آیت الکرسی وہ وقت نہیں ہے، ابھی افطاری کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں دعا بھی کرنا ہے. آیت الکرسی وہ وظیفہ ہے کہ جس سے بڑی حفاظت ہوتی ہے، بہت حفاظت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. لوگ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم نے کبھی کبھی پڑھا تو فائدہ کہاں ہوگا. میں آپ کو عمل بتاؤں، واقعتاً اگر آپ کر لو تو آپ اڑنے لگو گے. ہر نماز کے بعد، سنتوں کے بعد یا فرض نماز کے بعد، جس کے بعد سنتیں، سنت کے بعد، جس کے بعد سنت نہیں، فرض کے بعد کم سے کم 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. تو 5 نمازوں میں کتنی ہو گئی؟ 25، 25 ہو گئی. پھر ایک دن پڑھو ایک دن چھوڑو، ایسا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر العمل ما قل ودیم علی، بہترین عمل وہ ہیں جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. آپ ایک پتھر لے آؤ اتنا بڑا اور اس پر 10 بالٹی ایک ساتھ ڈال دو، وہ پانی بہہ جائے گا. لیکن ایک پتھر پر ایک ایک قطرہ گرتا رہے گا تو انشاءاللہ سوراخ ہو جائے گا. سوراخ ہوگا یا نہیں؟ تو تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ کرو گے تو انشاءاللہ دل سوراخ ہو جائے گا. پھر آپ آیت الکرسی پڑھ کر جس کو پانی دم کر کے دے گو اللہ شفا دے دے گا.
بہترین عمل ہے. کرنے والے ہو تو اللہ تعالی ہمیں ذاکرین میں سے بنائے, اپنا ذکر کرنے والے بنائیں, اپنے نیک بندوں میں سے بنائیں, اور اپنے ان چہیتے بندوں میں سے بنا لے جس پر اللہ کا پیار اترتا ہے, اللہ کی محبتیں اترتی ہے, اللہ جن سے بہت خوش ہوتا ہے. ان لوگوں میں سے اللہ ہم سب کا شمار فرما لے. بھائی مانگو اللہ سے, کیا جاتا ہے ہمارا مانگنے میں. ایک دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی, نبی نے کوئی جو ہے چھپایا نہیں ہے, کچھ نہیں چھپایا, امت کو سب دے دیا. ہماری طرف بخیل پنا نہیں کیا ہے کہ کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا, کہ یہ لوگ بھی کرنے والے ہو جائیں گے تو میرا مسئلہ جو ہے ہاتھوں سے نکل جائے گا. نبی نے ایسا نہیں کیا, سب بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے, اللہم اجعلنی عندک ولیجا وجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. میں ترجمہ کر دوں, اللہم اجعلنی عندک ولیجا. اے اللہ, ولیجا کس کو بولتے ہیں؟ گھر کا رازدار. ہمارے وہاں بہت دوستی ہوتی ہے نا, تو کہتے ہیں ہماری تو کچن تک کی دوستی ہے. بولتے ہیں نا کہ کچن تک کی دوستی ہے, یعنی میں بہت گھر کا قریب آدمی. یہ ہے ولیجا کا معنی. نبی نے امت کو فرمایا, اے مانگو اللہم اجعلنی عندک ولیجا, اے اللہ تو مجھے اپنا رازدار بنا لے, اپنے گھر کا آدمی بنا لے. وجعلنی عندک زلفا, اور تو مجھے اپنا قریب بنا لے. وحسن مآب, اور میرے انجام کو اچھا فرما. تو مانگنے میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ جب نبی نے ہمیں سکھایا ہے تو ہمیں خوب مانگنا چاہیے. درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, اللہ ہمیں سچے توبہ کرنے والے بنا, اللہ ہماری توبہ پہ استقامت عطا فرما, اللہ ہماری توبہ پہ ہمیں استقامت عطا فرما, ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما. اے اللہ یہ ہاتھ روزانہ اٹھتے ہیں, پھر ہم گناہ کر کے توبہ توڑ دیتے ہیں. اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرما. اللہ ہم سے رات دن گناہ ہوتے رہتے ہیں, ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائیں, لیکن ماحول ہمیں دعوت دیتا ہے, شیطان ساتھ ہے, نفس ساتھ ہے. اے اللہ ان تمام سے بچنے کے لیے ہم تھک چکے ہیں. اے اللہ لڑکا بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے, ابا کو کہتا ہے ابا آپ اٹھا لیجئے, ابا اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں. اللہ ہم بھی گناہ سے بچنے کے لیے ساری تدبیریں کرتے کرتے تھک چکے ہیں, لیکن اے اللہ ماحول ہم کو بلا لیتا ہے. آپ اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں اٹھا لیجئے, ہمیں بچا لیجئے, ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے, ہماری پیشانی پکڑ لیجئے. اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا من شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فقل انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. اے اللہ افطاری کا وقت ہے, دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم سب اے اللہ مجرم اور گنہگار بندے ہیں, ہمیں اپنی زندگی کے گناہوں کا اعتراف ہے. اللہ اس موقع پر آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جلوت و خلوت اور صغائر اور کبائر کو معاف کر دیجئے. الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنا, صالح بنا, مطیع اور فرما بردار بنا. ہماری نسلوں کو ہمیشہ دین پر قائم دائم رکھنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما, ہمارے اقارب رشتہ دار متعلقین محبوبین مشائخ طلباء اے اللہ ہمارے شاگرد اللہ سب کو معاف فرما دے, اللہ سب کو معاف فرما دے, پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. اللہ ہمیں عابدین میں سے بنا,
تائبین میں سے بنا، ساجدین میں سے بنا، ذاکرین میں سے بنا، محبوبین میں سے بنا۔ اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان میں سے نہ بنا، جن پر تیرا قہر اترا ان میں سے نہ بنا۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو قبر میں پہنچ چکے ہیں اے اللہ تو انہیں معاف فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں تو ہزاروں کو معاف کر رہا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، اے اللہ کتنی تیری بندیاں ہیں جو ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہے، اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مرحومین تیرے پاس مومنین و مومنات آ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے بچوں اور بچیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اللہ غیب سے ان کے نکاح کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجات کو پوری فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم سے عبادت ہو رہی ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ، اے اللہ کسی کی آمین تو تجھے پیاری ہوگی، اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا